بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أولئك بيته وجبت الطيبين الطاهرين المعصومين سلام ہدایت کے لیے جسی کی ضرورت ہے صرف زمانے انسان اگر جوانی کی سطح پر رہنے کا نہ ہو اور اشرف المخلوقات کے مقام پر جانے کا ہو اس کی رہنمائی کا واحد وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دنیا کی بھلا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی نجات کے لیے اگر انسان آج کو اس کا روایت سے دیا نیچے رسول ہے سنت رسول. اس لیے اس نسل کی سب سے بڑی ذمہ داری جس سے شرف صحابیت رسول حاصل ہوا. اللہ نے اوپر یہ فرض کیا اس اعزاز کی کم سے کم قیمت یہ تھی کہ وہ حضور کے افعال اور اقوال کو ہم تک پوری ذمہ داری سے منتقل کرتے. اور اگر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر ہمارے ذمہ ان کی جانب سے کچھ بھی واجب نظر نہیں ہے ماں سوائے اس شکوے کے لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے رسول کے درمیان وسیلہ بنایا تھا اور تم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو قیامت کے اگر قول فعل رسول ہم تک نہ پہنچا اور اس کے نتیجے میں ہم قیامت کے دن گناہوں میں شمار ہوئے تو بارگاہ عزتی میں ہم سزا تک پانے سے پہلے تمہارے دامن کیے ہوں گے کہ ذمہ داری کی ساری انسان کیوں صرف ایک صورت ہے کہ مسلمان اگر ان شخصیتوں سے ہمدردی رکھتا ہے تو پھر یہ مان لے کہ ان پر سنت رسول کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا کوئی فرض نہیں تھا. اللہ نے اس زمانے میں پیدا کر دیا کہ ان کو ایک شرف مل گیا. اس کے بعد نہ وہ ہمارے دیندار نہ ہم ان کے قرض خواہ. اگر یہ چاہو کہ ہم ان کا احترام بھی کریں عزت بھی کریں تو پھر ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. بالکل بالکل. اور ہم نے بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو علم پہنچانا چاہتا تھا اس علم کے لیے نہ وہ شخصیت سے ذمہ دار تھی نہ وہ اہلیت رکھتی تھی. سبحان اللہ.
ایسے پہلے ایک مدد کرنے کے لیے استادوں کا پڑتا ہے نا، بے شک بے شک، پڑھانے کے لیے پہلے خود پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر خود ہی شعور قول و فعل رسول نہ ہو، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہ کسی اور تک اس علم کو منتقل کیسے کرے گا؟ بے شک بے شک، حقیقت تو یہ ہے کہ اس انتقال علم کا ذریعہ وہی ذات ہو سکتی تھی کہ جس علم کا چشمہ ذات رسول ہو، وہ خود یہ ارشاد فرمائے کہ میرا علم چاہتے ہو اور دروازہ بتا دی جہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ارباب اقتدار تفصیل سے باتیں ہو چکی، ہم نے دیکھا کہ جس نے خود حدیثیں جمع کی تھی اس نے ان کو نظریات کر دیا، جس نے خود کچھ نہیں کیا تھا اس نے دوسروں کی جمع کے لیے حدیثوں کو بھی نظریات کر دیا۔ حکومت اپنے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے کہ حکومت کا کوئی قاعدہ، کوئی سرکاری وزیردار جو دائرۂ اختیار میں ہے وہ تو حکومت حدیث رسول بیان نہ کرے، اور صحابہ کرام میں جو صحابی یہ عمل کرنا چاہے تو اس کو کبھی جرم کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، قید میں رکھا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف وقت رسالہ رسول ان کے منہ پر یہ کہا گیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کی حالت میں کہہ رہے ہوں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور اس کے بعد سلطنت اپنی پوری قوت سے صرف کر دے کہ یہ اس حدیث رسول تک منتقل نہ ہونے پائے، سنت رسول آگے نہ جانے پائے۔ اب یہ کیسے ممکن رہ گیا تھا کہ جب ذرائع ابلاغ بھی نہ ہوں، اشعار کی ادائیں بھی نہ ہوں، کتابیں شائع نہیں ہوا کرتی تھیں، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، کاغذ بھی استعمال نہیں تھا، بہت کم چیز میں کاغذ اس دریا بن چکا تھا، ورنہ باقی ہڈیوں پر، درختوں کی چھالوں پر، جانوروں کی کھالوں پر تحریر لکھی جاتی تھی۔ ایسی صورت میں تحریر کا لکھنا ہی کتنا ناقید ہوگا، نشر و اشاعت کے ذرائع بھی نہیں ہیں، اوپر سے حکومت اپنے پورے وسائل خرچ کر رہی ہے کہ کچھ شائع نہ ہونے پائے، کچھ اپنی نسل تک میں جانے پائے۔ آج شیعہ اور سنی دونوں بہت بڑا ذخیرہ علم حدیث کیے بیٹھے ہوں، تو اب یہ ضرور مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جب حکومتیں، خلافتیں، سلطنتیں اپنی پوری طاقت سے خود بھی حدیثوں کو ضائع کر رہی تھی، دوسروں کو بھی حدیث لکھنے سے منع کر رہی تھی، حدیث کو بیان کرنے سے روک رہی تھی، ایسی صورت میں چاہے وہ سارے سکتا ہو، چاہے ہمارے رسول اربا ہو، اتنا بڑا ذخیرہ حدیث اگر آج موجود ہے تو مسلمان ایک مرتبہ تو سوچے کہ حکومتوں کی تاریخ کے بغیر، حکومتوں کی مخالفتوں کی موجودگی میں وہ کون سی ہستیاں تھیں جس نے اس امانت کو ہم تک منتقل کیا کہنا جناب والا، پہلے تو ضرورت حدیث کی پہلی مجبوری تو یہ تھی کہ قدم قدم پر قرآن اشارہ کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ باقی معاملہ رسول کی ذات سے وابستہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں؟ حضور فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب مسلمان ایک رسول کی طرف دیکھے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ قدم قدم پر قرآن حکم دیتا رہا، لیکن حکم کی تشریح کے لیے قول رسول کی ضرورت تھی۔ قول رسول کو دو لگاتار حکومت نے، دو نہیں
3 لگاتار حکومتیں، میں نے تیسری حکومت کا وزیر سے تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس میں یہ بات انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ اب کئی لوگوں کو صرف حدیث رسول بتانے پر جلا وطن کیا گیا۔ حضرت ابوذر جو شام بھیجے گئے تھے جبرن، تو وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ مدینے میں ان حدیثوں کو بیان کرتے تھے جو غریبوں سے بے اتنائی کر کے اگر لوگ دولت کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں اور یا آپس میں سبا بندی کر کے دولت کو آپس میں تقسیم کر لیں اور حاجت پر بھوکا اور پیاسا رہے، ان حدیثوں کو بیان کر کے حکومت کو تبدیل کرتے تھے۔ چنانچہ حکومت نے ان کو شام میں ٹرانسفر کر دیا، باہر بھیج دیا کہ تم باہر آ کرو۔ وہاں بھی ان کی زبان نہیں رکی، قدم پر حکمرانوں کو اور رسولیات دلاتے تھے، رسولیات دلاتے تھے۔ اب یہ حدیثیں بنا قابل برداشت ہو گئی تو ابوذر کو گرفتار کر کے دوبارہ مدینے بھیجا گیا اور یہاں سے کو ضلع وطن کر کے روسا کے مقام سے بھیج دیا گیا، جہاں عالم غربت میں انہوں نے داعی اجر کو لڑنے کہا۔ یہ ایک صحابی کی بات نہیں تھی، عمار کی اثر پر چنوریت کا ظلم ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود حضور کے بہت بڑے صحابی تھے اور بہت زیادہ علم رسول کے مالک تھے۔ حضرت عمر کے عہد میں قید ہو چکے تھے کہ تم حدیثیں کیوں سناتے ہو۔ تیسری خلافت کے زمانے میں ان کو مالیات کا نگران بنا کر شہر کوفہ میں بھیجا گیا۔ کوفے کے اندر حاکم وقت تھا، قریبی رشتے دار ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ چنانچہ اس ولید نے خزانہ زکات سے بہت لمبی چوڑی رقمیں قرضے کے طور پر لی اور جب قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا عبداللہ ابن مسعود نے ان کے خزانے کے انچارج تھے، انہوں نے کہا کہ قوم کا پیسہ واپس کرو۔ اس نے کہا کہ میں حاکم شہر ہوں، خلیفہ وقت کا نمائندہ ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں چاہے رقم دے دوں۔ اس کے اوپر عبداللہ ابن مسعود نے شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کی سزا یہ ملی کہ مدینے میں بلا کر آپ کو باقاعدہ جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں، مارا پیٹا گیا اور آپ کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی کہ خبردار آئندہ حدیث بیان نہ کرنا۔ یعنی مسلسل کم از کم 25 سال تک، اور وہ 25 سال کوئی تاریخ کے درمیانی سال نہیں ہے، اور رسول ابھی ختم ہوا، حکومتوں کا ایک دور شروع ہوا اور مسلسل 25 سال تک پوری کوشش ہے کہ قول رسول منتقل نہ ہو، قول رسول تیار نہ ہو، تحریر نہ ہو۔ اگر کسی نے تحریر کر دیا ہے تو چار سنلے تو اس کو بھی نصیحت کر دیا جائے۔ اتنی مسلسل کوششوں کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس حیث میں قول رسول محفوظ رہ سکے۔ بتائیے کوئی انسان ہے کہ اس طرح حدیث رسول کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہو تو پھر حدیث رسول باقی رہ جائے؟ ہمیں لازماً ان عناصر کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جنہوں نے دنیا اسلام کو یہ بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف حکومت کے پاس اختیار ہے اپنی بات کو منوانے کا، نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے خدا واحد کو منوانا چاہا تھا تو اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی۔ جو ان کا جانشین ہے وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے حکومتوں کو محتاج نہیں ہوا۔ اور تفصیلی بات ہے، ذہنوں میں بہت سی گرہیں پڑ جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ صدیاں گزر گئیں، حکومت کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، انسانیت نے جب سے شعور حاصل کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں جائیے کوئی نہ کوئی حکومت، کوئی نہ کوئی سلطنت، کوئی نہ کوئی انتظام وہاں پہ موجود ہے۔ بادشاہ ہو، جمہوریت ہو، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، کسی بھی قسم کا آج بھی ہے حکومتیں ہیں، کل بھی حکومتیں تھیں۔ انسان کو وہ دور یاد نہیں کہ وہ حکومت کے بغیر رہتا ہو، چونکہ وہ دور یاد نہیں اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ حکومت کے بغیر معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا۔ بڑی
ایک ایسی بحث میں داخل ہو گیا ہوں کہ دعا کیجیے کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں مکمل طور پر دلوں میں منتقل ہو جائے، ورنہ اس کو مزید غور و فکر کی ضرورت ہے آپ کو بھی اور پوری انسانی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا جب ہم نے شعور ہمیں حاصل ہوا، ہم نے کہا کہ نظام دنیا سرگرموں سے چلتا ہے، بادشاہوں سے چلتا ہے، حکمرانوں سے چلتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ حکومت اور بادشاہت شاید انسانیت کی وہ ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، جبکہ صورت احوال یہ تھی کہ اگر حکومت کے بغیر نظام کائنات نہیں چل سکتا تھا، اگر حکومت ہی کے پاس طاقت تھی کہ وہ اپنے احکامات کو نافذ کر سکے، کہا جاتا ہے کہ جب تک قوت نافذہ نہ ہو، وہ طاقت نہ ہو جس کے ذریعے اپنے حکم کو بنوایا جا سکے، اس وقت تک اسلام نافذ کیسے ہوگا؟ بات آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ اسلام نے خود اپنے نفاذ کا تقاضا کبھی نہیں کیا۔ ہر چند کے لفظ نافذ اور نفاذ عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی نفاذ اسلام کا کوئی نہ تقاضا کیا گیا ہے، نہ لفظ نفاذ اسلام کے ساتھ ہے۔ نفاذ کے معنی ہے اپنی بات کو دوسرے پر ٹھونسنا۔ انگریزی میں نفاذ کے معنی ہے انفورس کرنا۔ انفورس یعنی فورس کو استعمال کر کے کوئی بات منوانا، یہ ہوتی ہے نفاذ۔ اسلام جب نکلا سلم سے، سلم کے ایک معنی امن و سلامتی اور سلم کے ایک معنی ہے سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام ہے سر نہادن، سر تسلیم خم کر لینا، اس بات کو قبول کر لینا۔ نفاذ قوت کے ذریعے سے باہر سے ہوگا۔ اسلام دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی آواز بن کر انسان قبول کرے گا۔ نفاذ جبر ہے، تسلیم رضا ہے۔ ایک دوسرے کی ذکر ہے، جہاں نفاذ ہوگا وہاں تسلیم نہیں ہوگی، جہاں تسلیم ہوگی وہاں ضرورت نفاذ ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ تو آج کا بڑی حکومت رضا عالم دین ہے، لیکن کہتا ہے اسلام میں نفاذ چاہیے، نفاذ چاہیے تو پھر قوت نافذہ چاہیے۔ قوت نافذہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، اس کی حکومت ملے تو ہم اسلام کو نافذ کریں۔ 1,24,000 کا نمبر اللہ کی طرف سے دین لے کے آئے، انگلیوں پر گنا سکتا ہوں کہ اس میں جو حکمران کون کون۔ ایک حضرت داؤد، ایک حضرت سلیمان، ایک حضرت یوسف، جن کے پاس آدھی حکومت تھی، یعنی وزیر اعظم کی حیثیت رکھتے تھے کے، اور اس کے بعد چوتھے حکمران اگر آپ حکمران کہیں تو پیغمبر کی ذات گرامی۔ بے شک بے شک۔ 1,24,000 میں 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق تخت و تاج سے ہے، حکومت سے ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ان کے پاس تھی، اصل میں اس کو حکومت کا قائل نہیں ہوں۔ فتح مکہ کا مرحلہ ہے، مسلم فوجیں مکے کے لگا میں آج کے خیر نہیں ہے، ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں، شام ہو گئی، غروب آفتاب سبق اس مرحلے پر حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب یہ ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان بہتر ہے کہ تو ہتھیار ڈال دے، لڑنے کی کوشش نہ کرنا، میرے بھتیجے سے آؤ تجھے دکھاؤں کہ میرے بھتیجے کی صورت حال کیا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جس کو تو نے مدینے مکے میں دکھا دیا تھا، یہ سارا نبی نہیں ہے، آؤ دکھاتا ہوں۔ ایک پاک چھوٹے پیچھے گئے، اب دوسری طرف کا منظر نظر آنا شروع ہوا، چاروں طرف خیمے لگے تھے، 10,000 آدمی
اس زمانے میں مکے کی اپنی آبادی مشکل سے 4-5 ہزار افراد کی مشکل تھی. اگر 10,000 کا لشکر آئے تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے خیمے لگائے ہوں گے تو اگر 10,000 خیمے نہیں ہوں گے تو کم از کم 1,000 خیمے تو ہوں گے. اب وہ 1,000 خیمے پورے علاقے کے اندر پھیلے ہوئے، ڈوبتا ہوا سورج، پھیلتی ہوئی رات، اندھیرا پڑ رہا ہے، جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے خیمے میں آگ جلا رکھی ہے، کھانے پک رہے ہیں. یوں روشنی کے چمچماتے ہوئے، یوں روشنی کے داغ یا روشنی کے نشانات پورے میدان میں پھیلے ہوئے ہیں. حد نظر روشنی ہی روشنی، چراغاں کا سما میدان میں. تو اس پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑھ گئی ہے، تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت جناب عباس نے، حضور کے چچا نے، وہ ہتھڑ مار کر اسے 2 ہاتھ سے مار کے کہا، کمبخت اب بھی تو نہیں سمجھا کہ یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1600 سال سے مورخین اس جملے کو لکھتے آ رہے ہیں، محدثین بیان کرتے آ رہے ہیں کہ کسی ایک مسئلے کسی ایک عقیدے کی بات نہیں، سب کے یہاں یہ جملہ نقل کیا گیا، لیکن کسی نے آج تک نہ بتایا کہ حکومت اور نبوت میں فرق کیا ہے. جملہ تو بڑا اچھا لگا، لیکن جملے کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی فوج کی اسلحہ بھی رہا ہوگا، اتنی بڑی جماعت کی، اگر کوئی بادشاہ دبکے پہ حملہ آور ہوتا، کوئی حکمران مکے پہ حملہ آور ہوتا تو اس کی شکل کیا ہوتی؟ اسی طرح فوج ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اسی طرح اس کے یہاں بھی شان پر چڑھاوا ہوتا، اسی طرح اس کے یہاں بھی کھانے پک رہے ہوتے، اسی طرح آنے والے مسلح ہوتے. تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو کسی حکومت پہ جز ہیں. لیکن جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے، اور تو نہیں سمجھا. سبحان اللہ. چلے اگر ابو سفیان نہیں سمجھا تھا تو آج کا مسلمان سمجھنے کی کوشش کرے کہ حکومت کیا ہے اور نبوت کیا ہے. آپ کیجیے گا کیوں سمجھیے کہ موضوع سے ہٹ گیا، لیکن بڑی اہم بات ہے کہ دلوں میں ہو جائے اور اسے سوچنا شروع کیجیے تو ہو سکتا ہے کہ کئی نئے کوشش ذہن کے اندر آئے. آخر حکومت اور نبوت کا فرق کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا حضور مدینے تشریف لے گئے تو مدینے میں آپ نے کبھی کچھ سلطنت قائم کی، جب قائم کی ہے تو وہ بھی سلطنت آپ کہہ رہے ہیں. جب وہ آج فوجیں لے کے آئے ہیں تو ایک سلطان فوج لے کے آیا ہے نا، چاہے سلطان تو آپ نبی کہتے رہے، لیکن ایک مدینے کا حکمران اپنی فوجیں لے کر اب دعوت ہوا ہے مکے کے اوپر. آخر اس کو حکومت کیوں نہ کہا جائے؟ وہ کون سی بنیادی بات ہے ان دونوں میں فرق ہے؟ جبکہ نبی وہی ہے، اسی طرح سے آیا ہے، اور مدینے کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں ویسی حکمران ہے. جناب والا بات کو آسان کر کے کوشش کروں کہ جتنی حکومتیں ہوتی ہیں دنیا میں، ہر حکمران اپنی طاقت کا ایک سورس رکھتا ہے، ایک منبع رکھتا ہے، اور جس جگہ سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے اس کی شناخت ہوتی ہے. آپ کے ملک میں خدا جانے کسی مانتے ہیں کسی نہیں مانتے، لیکن ان کو آپ نے جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کا سرچشمہ عوام، جس کو چاہے حکمران بنائے، جس کو چاہے حکومت بنائے. جہاں جمہور حکومت بنائے وہاں حکومت جمہوریت ہے. آخر جمہور کا نمائندہ ہے. اچھا فوج کے دوسرے پر حکومت میں آگے کی حکومتوں کے بھی گواہ ہیں، شاہد ہیں، بہت سی ایسی حکومتیں دیکھی ہیں کہ فوج کی قوت پوچھتے ہیں اور اس کا سہارا لے کر انہوں نے حکومت قائم کر لی. اب دنیا میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں سب سے حکومت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مارشل لا ہے. مارشل فوج لا، اب فوج کا قانون نافذ. طاقت کا ذریعہ کیا ہوگا؟
اور بھی اس لیے نظام حکومت ماشاء اللہ ہے. اگر کوئی منظر آئے جب اپنا حکم چلاتا ہے اور اس کا فرمان جاری میں جاری ہے تو آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے. اس لیے وہ فرد عامر اپنی ذات کے حوالے سے حکومت کر رہا ہے. اس لیے حکومت اس کے نام سے کہلائے گی. اب بتائیے کہ مدینے میں حضور نے بغولات سے حکومت بنائی تھی. یہ حکومت طاقت کے بلبوتے پہ حاصل کی گئی تھی. بہت سے ذریعے سے اسے ماشاء اللہ کہیے. اگر جمہور نے ووٹ دے کے رسول کو بنایا تھا تو جمہوریت کہیے. رسول نے زبردستی حکومت سے قبضہ کر لیا تھا تو عامریت کہیے. اگر ان میں سے کوئی ذریعہ نہ ہو اور پھر بھی رسول کا حکم چل رہا ہو تو اب سوچیے کہ اس کا نام کیا ہو. تو پھر اس کے لیے دیکھیے کہ نبی کی حکومت کا سرچشمہ کیا ہے. نبی کا حکم مانا جا رہا ہے, نبی کے فرمان سے عمل ہو رہا ہے. تو یہ فرمان سے عمل کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا نبی اپنی طاقت کے ذریعے سے منوا رہا ہے؟ کیا اس کے قائد سے جڑ رہے ہیں کہ لوگوں کے سڑے کو سروں پہ کھڑے ہیں کیا وہ نماز پڑھو؟ کیا اس کی فوج ہے جو اس میں پوری تعلیم کرا رہی ہے, پولیس ہے کہ تعلیم کرا رہی ہے؟ رسول کے زمانے میں نہ کوئی فوج تھی نہ پولیس تھی. ایسے رسالت میں نہ کوئی فوج تھی نہ پولیس تھی. آپ کہیں گے بدر اور سے کیا ہوتا رہا؟ کبھی رسول کی کوئی فوج نہیں تھی. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو رسول اعلان کرتے تھے کہ بھائی دشمن نے حملہ کر دیا ہے, آؤ دفاع کے لیے چلنا ہے. تو میں آپ جس تک اطلاع پہنچی وہ اپنا دینی بنجا سمجھ کے لبیک کہتے ہوئے باقاعدہ رسالت میں آ گئے. نہ کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے, نہ تربیت ہو رہی ہے, نہ تنخواہ مل رہی ہے کہ کیا کے لڑنا. یہ دین کا عمل تھا. جیسے نماز پڑھتے تھے, جیسے روزہ رکھتے تھے, جیسے حج کرنے سے حج کرتے تھے, حج کے موقع پہ بیٹی کی ضرورت پیش آتی تھی رسول بلاتے تھے تو مسلمان جہاد کے بھی پہنچ جاتے تھے. کوئی فوج ہے ہی نہیں جس کے بغیر حکومت کا آج تصور نہیں, اس کا وجود نہیں ہے. پھر بھی رسول کا حکم مانا جا رہا ہے. بتائیے رسول کے زمانے میں پولیس کا سپرنٹینڈنٹ پولیس کون تھا؟ وہ تمہارا شہر کون تھا؟ تاریخ میں بتایا کہ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر نے بنایا کہ ان کی اجازت ہے. تو اب ان کی اجازت تو رسول کے زمانے میں تو نہیں تھا. اچھا, بعض کی حکومتوں نے اپنے فیصلے پر گمراہ ہونے کے لیے بیت المال کو استعمال کیا, خزانے کو استعمال کیا. حیات رسالت میں حضرت ابوبکر کے عہد تک کسی قسم کا کوئی بیت المال نہیں تھا, کوئی خزانہ جس میں دولت جمع ہو اس طریقے کی کوئی شعبہ ہی نہیں تھا. یہ بھی حضرت عمر کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے کہ انہوں نے بیت المال بنایا جس کے اندر حکومت رقم جمع کرتی رہے, اور بعد میں اس کا فائدہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے سمجھ لیا کہ یہی جمع شدہ رقم کبھی زمین خریدنے کے کام آئے. حیات رسالت میں کوئی بیت المال نہیں ہے. اب یا تو سرکار کے ذریعے سے رسول اپنا حکم منوائے یا لوگوں کو رقم دینے کے دولت مند کی بات مان لیتے ہیں, اس دولت کے ذریعے قابو میں رکھے. نہ رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے اور نہ دولت ہے. اور عدالت کی صورت حال یہ کہ اگر کوئی حکمران حکم دے تو جب تک اس کے حدود مملکت میں ہیں, بڑے وفادار شہری ہیں, بڑے قانون پسند شہری ہیں, لیکن قانون کی اطاعت اس وقت تک ہوتی رہی جب تک حدود مملکت میں تھے, حدود سلطنت میں تھے. جیسے ہی وہاں سے دوسرے ملک میں پہنچ گئے, اب اپنے ملک کے قوانین کی کوئی اہمیت نہیں, اب اس ملک کے قوانین چلیں گے. یہاں سے گاڑی کو بائیں طرف چلاتے چلاتے کراچی کی حدوں سے باہر نکلے اور مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک میں اترے تو اب وہاں پر جاتے ہی آپ کو بائیں کی بجائے دائیں طرف بیٹھ کے گاڑی چلانا, دائیں طرف بیٹھ کے گاڑی چلانی ہے. کبھی بدل جائے گی. ابھی نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے ملک کا قانون تو یہ ہے, نہیں تمہارے ملک کا قانون تمہارے ملک کے ساتھ, ہمارے ملک کا قانون ہمارے ملک کے ساتھ. یہ جن کے پاس فوج ہے, جن کے پاس پولیس ہے, ان کی صورت یہ ہے کہ جہاں حکومت ہے وہاں ان کا قانون, جہاں تو نظر نہ آئے اس میں
حکمران نہ ہو، وہاں اس کا قانون نہیں، وہاں جو حکمران ہے اس کا قانون۔ نبی جو نہ فوج رکھتا ہے، نہ پولیس رکھتا ہے، نہ خزانہ رکھتا ہے، اس کا کار گزار بندہ اس کے پاس ہے، تب بھی اس کا کہنا مان رہا ہے۔ اس سے دور حبشہ میں چلا جائے، امریکہ میں چلا جائے، یورپ میں چلا جائے، لیکن کہیں حکم رسول سے باہر سرکاری کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ کیا یہ حکومت ہے؟ حکومت کا اختیار تو اس کی باؤنڈریز میں ہوتا ہے، یہ باؤنڈریز سے باہر حکومت میں کی جائے، یہ اقتدار اختیار کہاں سے آیا؟ نہ بندوق نہ سرمایہ، اور اس کے باوجود بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پچھلی حکومت چلی گئی، آپ کے اپنے ملک میں اب نئے حکمران آئے، اب ان کی مرضی ہے اسمبلی کا اجلاس ہو یا کوئی آرڈیننس پاس کر کے پچھلا قانون غلط تو آئندہ یہ قانون ہوگا، فلاں چیز کی قیمت کل تک یہ نہیں، ہم اس چیز کی قیمت یہ مقرر کرتے ہیں، فلاں قانون یہ تھا اب اس کے اندر یہ ترمیم کرتے ہیں، جو چاہیں جب تک برسر اقتدار ہے پچھلے قانون کو ختم کر کے نیا قانون نافذ کر دیں۔ جب تک پچھلی حکومت کی ان کا قانون، جب موجودہ حکومت ہے تو ان کا قانون، یہ نہیں رہیں گے، کوئی اور آ جائے گا تو ان کا قانون۔ حکمران گیا تو آج قانون گیا، نبی دنیا سے چلا گیا، چاہے اس سے بھی صدیاں گزر گئیں، آج کی مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں، حاجی حج کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا حکم ہے۔ بتاؤ وہ کون سی قوت ہے جو رسول کے حکم کو جغرافیے سے بھی آزاد کر رہی ہے؟ جہاں بھی مسلمان جائے اس حکم کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اور تعلیم سے بھی نیاز کر رہی ہے، کسی دور میں بھی ہو رسول کے حکم کی آزاد کرے گا۔ نہ زمان اثر انداز ہوا، نہ مکان اثر انداز ہوا، ٹائم اور اسپیس سے بالاتر ہو، وہ نبی کا حکم ہے۔ تو جناب والا آخر اس نبی کی حکومت کا سر چشمہ کیا ہے؟ اس کا سر چشمہ اور کچھ نہیں، ایک قول، صرف ایک جملہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اب اگر لوگوں نے یہ اختیار کیا ہوتا تو جمہوریت کہتے آپ اس کو، دنیا کے کسی ذریعے سے بھی اختیار ملا ہوتا تو ہم اس کو حکومت کہہ دیتے۔ بہت سے موقع پتہ نہیں چلتا کہ اس کو ایک طاقت ملی کے ہاتھ سے حکمران بن گیا کوئی شخص، لیکن دنیا کے حکمران کو کی بنائی ہوئی نظام کو حکومت کو کہہ سکتے ہیں۔ نبی کے نظام کا کوئی تعلق دنیا سے کی دی ہوئی طاقت سے نہیں ہے، یہاں پر طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، جس نے کہا جیسے میری اطاعت کرتے ہو ویسے اس کی اطاعت کرنا۔ اب آپ چلیں آگے بھی جا رہا ہوگا کہ اور اطاعت کا بھی تذکرہ ہے، یہ ذہن میں تصور رکھیے کہ جس تیسری اطاعت کا تذکرہ ہے وہ بھی اسی قبیلے کی اطاعت ہے، وہ اسی قبیلے کی اطاعت ہے۔ جیسے نبی کی اطاعت نہ علاقے کی پابند نہ زمانے کی پابند، کہیں بھی کوئی فرق ہو نبی کی اطاعت سے باہر نہیں جا سکتا۔ جس کو اس سرچشمے سے اطاعت کا اختیار ملے گا اس کی اطاعت سے بھی کوئی کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ علی یہاں بھی حکمران ہے اور علی دنیا کے ہر کونے میں حکمران ہے۔ کچھ نہیں اور ہے، اسے حکومت کہہ کے اس کی حیثیت کو کم محسوس کیا، وہ نبوت ہے۔ اچھا جب نبوت ہے تو وہاں طاقت کا سرچشمہ کون؟ اللہ ہے، اس نے طاقت کی۔ اب جو طاقت دے گا، جتنی طاقت اس کے پاس نہیں دے سکتا ہے نا، جمہور نے دیا تو جمہور کے پاس کثرت کی طاقت تھی، جب تک کثرت رہی اس وقت تک وہ صاحب اختیار رہا، جس کی کثرت ختم ہوئی اس کا اختیار ختم ہو گیا۔
جس نے فوج کی طاقت سے حکومت حاصل کی، جب تک اسلحہ اس کے پاس رہا طاقت اس کے پاس رہی، اگر کبھی اسلحہ پیچھے ہٹ گیا یا کوئی اس سے زیادہ بڑا اسلحہ آ گیا، پرانے زمانے کی بادشاہتیں کیسے ختم ہوتی؟ ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہے، دوسرا شخص اس سے بڑی فوج لے کے آ گیا، جو اس سے بڑی طاقتور فوج لے کے آیا، دونوں سے ٹکرائی، اب اس کی فوج شکست کھا گئی، تو اب اس کی حکومت بھی لاتی جہاں سے طاقت لے رہا تھا، جب وہ نہیں رہا تو حکومت بھی نہیں رہی۔ جہاں سے طاقت ملے گی حکومت کو، جب تک وہ موجود ہے تب تک یہ حکمران موجود ہے۔ جتنی طاقت وہ دے سکتا ہے بس اسی حد تک اس کی طاقت ہوگی، اسی حد تک اس کی قوت ہوگی۔ اب آج تو آپ کی ہر صورت حال ہے، اس صورت حال میں کیا ہے؟ اصولت جس سرزمین پر جمہوریت کا تصور موجود ہو وہاں پر ارباب اقتدار وہ ہوں گے کہ جن کو جمہور نے منتخب کیا ہوگا، لیکن اس سرزمین کے جمہور بھی کمزور، اس لیے جس کو بنائیں گے وہ بھی کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ جب آپ قوتوں کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے تو اگر فوج کو کبھی کر مانیں گے تو اس کی حکومت ہوگی، چاہے آپ کسی کو منتخب کرتے رہیں۔ اگر آپ پیسے کو قوت مانیں گے تو چاہے آپ کسی کو منتخب کریں، جو سارے سرورت ہوگا وہ حکومت کرے گا، نظام اس کا چلے گا۔ آپ کمزور ہیں اس لیے حکومتیں کمزور ہے۔ کیا جس کا دل چاہتا ہے جو حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، جن کو حکومت ملازم رکھتی ہے، وہ تو اتنے مقدس ہو گئے کہ اگر ذرا سی ان کے شان میں ان کی کارکردگی پر انگلی اٹھا دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری توہین ہو گئی، اب تمہیں آزاد رہنے کا حق نہیں۔ جنہیں حکومت نے بنایا ہے، جن کا پورا اختیار حکومت کی بخشش ہے، ہماری طرح کا عام انسان تھا، اس نے اتفاق سے جب ابتدا میں ملازمت کی تو وہ فوج میں چلا گیا، عدلیہ میں چلا گیا، کسی اور ادارے میں چلا گیا، رہا تو ملازم۔ اب یہ کیا کہ جو عدلیہ میں چلا جائے اس کی عزت اتنی نازک کہ اس کو انگلی اٹھائی اور قیامت آ گئی، اور جو بیچارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے محکمے میں گیا وہ پہلے بھی بے عزت تھا، آخر میں بھی بے عزت تھا۔ اور کیا تو جانو تھی یہ کتے گھاٹیوں میں سفر کرنے کی کوئی شوق نہیں ہے۔ میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں اسی حد تک اپنے آپ کو محسوس رکھوں کہ اب نبوت کا سرچشمہ حکم الہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو طاقت دیتا ہے، جو ادارہ، جو فرض، جو فروغ، جو جماعت، اس کے بعد طاقت ہے تو حکمران طاقت ہے۔ جس دن اس کی طاقت ختم ہوئی طاقت دینے والی تھی تو حکمران کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ یہاں پر طاقت دینے والا ہے اللہ، نہ تو اس کی طاقت میں کمی ہوتی ہے نہ طاقت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اور علم کا اقتدار بھی نہ کبھی کم ہوگا نہ کبھی ختم ہوگا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے کہ وہ جو ارشاد ہوا ہے رسول رسول کو ادا کرو اللہ کی، رسول کی اور علم کی، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست آئی آپ کے نام کہ بھائی دیکھو یہ 3 شخصیتیں کے بات کر دیا کرو۔ یہ ریکویسٹ کمزور کیا کرتا ہے، میرا کہنا معلوم میں کہہ رہا ہوں کر دوں، کیا اللہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی مخلوق سے درخواست کرے؟ اس نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے، انسان لاکھ کوشش کرے نہ اس نظام کی مخالفت کر سکتا ہے نہ اس کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ خدا سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو گنہگار ہے، خطا کار لوگ روز نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یوں کرو، وہ کہتے نہیں ہم تو یوں کریں گے، بغاوت نہیں ہوئی؟ جناب بغاوت نہیں۔ اس لیے کہ قانون کے 2 رخ ہیں، دیکھیے شہر کے مراکز مجسٹریٹ میں دبا کے چلا دے،
اور کہہ دیا کہ اس کے تحت 4 آدمی یا اس سے زیادہ کا استعمال جو ہے وہ جرم ہوگا. اب ایک ساتھ کبھی 5 آدمی اکٹھے ہوں گے یا 10 آدمی اکٹھے ہوں گے, ہم تو قانون کو توڑیں گے. جب انہوں نے قانون توڑ دیا, پولیس آئی, ان 10 کو گرفتار کر کے لے جا کے جیل میں ڈال دیا. ابھی کہہ رہے ہیں قانون توڑ دیا. کیا انہوں نے قانون توڑ دیا؟ ارے قانون اپنے اندر 2 پہلو رکھتا تھا, ایک اطاعت گزاروں کے لیے, ایک نافرمانوں کے لیے. جو اطاعت گزار تھے انہوں نے پابندی کی, ان کو آزادی کی آپ سے جائے, جو بات کہنا چاہتے ہیں رہنے کا اختیار آپ سے جائے. لیکن جس نے اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی, اب اس میں قانون کا دوسرا مسئلہ نافذ ہوا کہ اب کیا ہوگا کہ اب تمہیں کوئی رعایتیں, کوئی سہولتیں, کوئی نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی جو بغیر سے آزادی حاصل کی, اطاعت گزاری کی حالت میں حاصل کی. اب نافرمان ہو تو جاؤ جیل میں, مقدمہ چلے گا, نافرمانی کی سزا دی جائے گی. قانون سے نہ وہ باہر تھا جس نے 4 یا 4 سے زیادہ کے گروہ میں شرکت نہیں کی, اور نہ قانون سے وہ باہر تھا جو سزا کاغذ کے خانے میں پہنچ گیا. دونوں قانون کی حدوں میں رہے. اللہ کے حکم کی بھی مخالفت نہیں ہو سکتی. اللہ کے بھی حکم کے 2 پہلو ہیں. جو اطاعت کریں گے ان کے لیے ایک پہلو ہے, جو اطاعت نہیں کریں گے دوسرا پہلو ہے. ایک پہلو وہ ہے کہ اطاعت کرو گے تو صاحبان انعام کہلاؤ گے, انتا علیہ کہلاؤ گے, رہو گے قانون کے اندر. اور اگر مخالفت کرو گے تو نتیجے میں مخصوص و ظالم بن جاؤ گے, رہو گے قانون کے اندر. تو اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا. وہ اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو, میری اطاعت کرو تو کیا ہوگا. یہ نہیں کہ تم میری اطاعت نہیں کرو گے, نہیں کرو گے تو جاؤ گے کہاں. لیکن اگر مقصود و ظالم والے شعبے میں نہیں جانا تو میری اطاعت کرو تاکہ نمبر ہی بن جاؤ. رہو گے میرے پہلے اختیار میں, اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو اب چاہو کہ تمہیں آزادی ہے, چاہو نمبر نہیں بننے والے بندے بنو, چاہے مقصود و ظالم والے بندے بنو. اگر اللہ کے ساتھ میں تھا تو نبی کی اطاعت سے بھی کوئی باہر نہیں جا سکتا. اطاعت کرو گے مومن کہلاؤ گے, نہیں اطاعت کرو گے کافر بن جاؤ گے. اور پھر یہی معاملہ مجھے سمجھ کا بھی ہے, کوئی اسی اطاعت سے باہر جا نہیں سکتا. تو یہاں اطاعت کا چشمہ اللہ کی ذات سے ایک بات ہو سکتی تاکہ یہ مسئلہ پوری طرح سے ختم ہو جائے. آخر یہ جو قانون کا منبع بنتا, سورس بدلا, یعنی فوج کے بجائے عوام کے بجائے اللہ سے طاقت دینے والا. تو اس سے بنیادی صاف میں کیا پڑتا ہے حکومت کی, یا وہ جو حکم کی حیثیت ہے, امر نبی کی جو حیثیت ہے اس وقت کیا ہے. حاکم کا حکم پابند تھا, مجبور تھا. حاکم کا حکم مجبور تھا کہ وہ طاقت اس کے پیچھے موجود رہے کہ جس کے تحت اس کو سزا ملا. اگر وہ طاقت موجود ہے تو حکم ہے, ورنہ فراموش. نہیں جملہ مشکل ہو گیا. ارے سڑک پہ جا رہے ہیں, رات کا وقت ہے, صبح بتی چل رہی ہے, دائیں بائیں دیکھا, نہ کوئی گاڑی ہے, نہ کوئی بندہ ہے, نہ کوئی پولیس والا ہے, راستے ہوئے گزر گئے. قانون کہہ رہا ہے رک جاؤ, حکومت کہہ رہی رک جاؤ. لیکن چونکہ حکومت کی وہ قوت اس وقت موجود نہیں ہے جو قانون پہ عمل کروا سکتی تھی, تو اب قانون چھوڑنے میں کوئی پرواہ نہیں. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک قانون نافذ کرنے والی قوت موجود ہے تو بڑے اطاعت گزار ہیں, بڑے فرمانبردار ہیں, بڑے قانون پرست ہیں. جیسی پابندی ہٹی, موقع ملا اور انہوں نے ہاتھ دکھانا شروع کر دیا. حکومت کتنے قانون بناتی ہے, آپ کے یہاں تو چھوٹے چھوٹے جرم ہوتے ہیں, وہ جو بڑے بڑے ملک کے جرم بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. وہاں پر جہاں 10, 20, 100, 50 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا فراڈ ہوگا, وہاں حکومت سے جو ٹیکس بچانے کے آتے ہیں تو وہ اربوں کے حساب سے ٹیکس بچاتے ہیں. لیکن جب حکومت کی نظر ہو تو بچ کے
نہیں جاتے، اور اگر حکومت کی نظر ہو تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے، کوشش کرتے حکومت کی نگاہ میں پورے رکھیں، لیکن جہاں موقع ملے ٹیکس بھی بچاتے ہیں، قانون کی لگائی ہوئی پابندیاں بھی توڑتے ہیں، دوسروں کے حقوق بھی دفع کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک حکم دینے والے کے حکم کو نافذ کرنے والی قوت سر پہ موجود ہے، اس وقت تک قانون شکنی نہیں ہوگی۔ قانون شکنی تب ہوگی جب وہ قوت ہٹ جائے گی۔ یہاں صورت حال یہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صبح سے ہم نے کھانا چھوڑ دیا، اب بھوک شدید لگی، پچھلے دنوں کی شدید گرمی، اس میں بھوک لگے پیاس بہت زیادہ لگی، سگریٹ کے عادی تھے، سگریٹ نہیں ملا، بہت پریشان ہے، روزہ کھلنے میں بھی کئی گھنٹے باقی ہیں، کیا کریں؟ تنہائی ہے، پانی سامنے موجود ہے، بجیا میز پہ رکھی ہوئی ہے، ایک ماچس جلانے کی دیر ہے، سگریٹ بھی پی جا سکتی ہے، پانی بھی پیا جا سکتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی روکنے والا، لیکن نہ کھا رہے ہیں نہ سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب یہاں کون سی قوت ہے جو روک رہی ہے؟ حکومتوں کی قوتیں بھی، ان کی فوج، ان کی پولیس، ان کے سپاہ جب تک وہ سامنے تھی ان کا حکم چلتا رہا۔ یہاں پر قوت کا سرچشمہ خدا جب تک وہ سامنے ہے، اب اس کے قانون کی سرکاری کی جزارت نہیں ہوگی۔ تو جب اتنا طاقتور حکم کو نافذ کرنے والا ہو تو اسے کیا ضرورت ہے حکومت کی اس کو فوج کے بیچاکی پکڑنے کی؟ اسے کیا حکومت نے سب کو تاج کا سہارا لینے کی؟ وہ منہ سے بات کرے گا اور جب بات نکالے گا تو وہ حکم ایسا حکم نہیں ہوگا کہ ٹال دیا جائے۔ نبی اور لفظ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اکل فیصلے ہیں۔ بس جناب والا جب یہ صورتحال ہو تو اتنا سوچ لیجیے کہ یہاں پر کیا اللہ محتاج ہے کہ حکومت بنوائے، ان کو اختیار دے اور پھر اس سے کہے میرے دین کو نافذ کرو؟ اس نے انبیاء کو اسی لیے حکومت نہیں کی کہ وہ انسانیت کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کسی عدالت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ عدالت کرنے والا طاقت کے ذریعے سے اپنی بات کو منوائے۔ انسان نے عدالت کروانے کے لیے ایک طریقہ سوچا سمجھا اور وہ طاقت کا استعمال تھا۔ اللہ نے کہا میں طاقت استعمال نہیں کروں گا اور ایک نئے نظام سے انسانیت کو آشنا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نظام کیا ہے کہ یہاں کوئی حکم جبر سے نہیں دے گا، طاقت سے نہیں دے گا، تم سے کہے گا اس حکم کو دیکھو اور سوچو کہ کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو۔ اسلام نام ہی اس لیے اسلام رکھا گیا کہ یہ نظام حکومت کے بالکل ضد ایک اور نظام تھا کہ تم آج تک حکمرانوں کے ذریعے عدالت سیکھتے رہے ہو، اور تمہیں خدا کے عدالت کا وہ راستہ دکھائے جہاں تم عدالت تو کر رہے ہوگے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ عدالت کر رہے ہوگے، لیکن یہ عدالت کسی جبر کا نتیجہ نہیں ہوتی، تمہارا اپنا فیصلہ ہوگی۔ بات واضح نہیں ہوئی بزرگان گرامی، ہم جس کو حکومت کہتے ہیں یہ انسان کا بنایا ہوا ایک فرضی نظام ہے، ورنہ حقیقت اگر دیکھیے تو انسان کی فطرت میں حکومت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ یہ نظام جزو فطرت نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت بھی اس کے مقابلے میں جزو فطرت ہے۔ بچہ فطری طور پر والدین کی اطاعت کرتا ہے، لیکن حکومت کی اطاعت فطری تقاضا نہیں ہے۔ اگر یہ نظام فطرت ہوتا تو فطرت نے جتنے نظام بنائے ہیں اس نظام کو چلانے والے افراد کا تعین بھی فطرت کرتی ہے۔ اگر اطاعت کا نظام خاندان کے اندر ہے تو والدین قدرت بناتی ہے، بچے کا اختیار نہیں ہے اس کو دلچسپ کے والدین بناتے، اسے ایک نظام رکھا ہے کہ اس قاعدے پر عمل کر کے یہ باپ ہوتا ہے یہ ماں ہوگی،
یہی صورت ہے نا. مجھے بتائیے کہ کون سا وہ کسی انسان ہے جس سے حکمران بنتا ہے؟ جن صاحبان کے پاس اقتدار ہوتا ہے یا تھا یا ہوگا، ان کے پاس وہ کون سی بنیاد ہے جو ان کو اس منصب کا حقدار بنائے؟ آپ تو آپ ہونے کا قانونی حق رکھتا ہے نا. کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے کہ یہ بات بنا ہو سکتی. کوئی مرضی بات نہیں ہے، حقیقی بات. ماں حقیقی ماں اس نے اپنے کوکھ سے بچے کو جنم دیا ہے. یہ رشتہ کی جس کو ماں اس کو بیٹا بنا رہا ہے، یہ حاکم اور محکوم کا رشتہ، اس سے فطرت کا ہے. یہ انسان کو زبردستی لبادہ پہنا دیا گیا اور اب انسان پر حکومت کرنے لگا. اللہ کے نظام میں انسان پر انسان کی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہ بات آسانی سے قبول کرنا بہت مشکل ہوگا اگر میں کہوں کہ اسلام دنیا سے حکومت کے تصور کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. کوئی حکمران نہیں، کوئی حکومت نہیں. حکومت نہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ اب اتنے عرصے سے چونکہ اس نظام میں رہ رہے ہیں، اس سے سمجھنے کی یہ نہ ہوگا تو نظام ہی نہیں چلے گا. جناب والا اس کے مقابلے میں اب حکومت نہیں ہوگی. حکومت کے بدلے میں جو نظام ہوگا اس میں کوئی حکومت نہیں کرے گا، جبر کا پابند نہیں کرے گا، بلکہ حکومت کے مقابلے میں ایک نیا نظام ہوگا. اسلام کا ہوگا ہدایت. ہدایت اور حکومت سے کیا فرق ہے؟ حکومت میں فیصلہ ہوگا حاکم کا اور جبرن جھوس کیا جائے گا محکوم پہ. ہدایت میں راستہ بتا دیا جائے گا. راستہ بتانا حاکم کا کام ہوگا، راستے سے چلنے والے کا اختیار ہوگا. اب آج کے دور میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ دور کیسا ہوگا جس کے اندر حکومت نہ ہو صرف ہدایت ہو. حسن کے مدینے میں رسول نے جو دور قائم کیا ہے وہ حکومت کا دور نہیں ہے، وہ ہدایت کا دور ہے. لیکن ہم نے اس کو حکومت کی سمجھا اور اسی سطح پہ رکھا اور اسی طرح سے دلچسپی رہی. ہم نے ہدایت کے پہلو پہ کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ وہ ہدایت کے نظام کا حکومت کا نظام نہیں تھا. ہدایت کے نظام میں حکومت کے نظام میں ایک موٹا نمبر یہ دیکھ لیجیے کہ رسول کے دوران حکومت جہاں جہاں کسی نے اسلام قبول کیا ان کے اوپر گورنر نہیں بھیجے گئے، والی نہیں بھیجے گئے، امیر نہیں بھیجے گئے، وہاں مبلغ بھیجے گئے. حضور نے اپنے صحابہ سے جاؤ ان کو قرآن سکھاؤ، جاؤ ان کو دین کی تعلیم دو. جہاں بھی ہوتا تھا تو جس کو بھیجا جاتا تھا اس کا کام ہوتا تھا. بحرین سے پتا ہوا ہے تو بحرین پتا ہے معلوم ہے کہ بحرین کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو بحرین تو والی تھا، اس کی حکومت رسول نے جاری کرنے کی اور اپنے پاس سے مدینے سے آپ نے شخصیت ابو العلا کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور ان لوگوں کو دین کی تعلیم دو. انہی کے ساتھ حضرت ابو العلا بھی بحرین بھیجے گئے تھے. چنانچہ یہ گروہ گیا تھا وہاں جا کے تعلیم چین دیتا تھا. حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. چھوٹے چھوٹے کا اضافہ کر دوں کہ صاحب اگر حکومت نہیں ہوگی تو وہ جو قرآن کہتا ہے کہ چھوڑ کے ہاتھ کاٹ دو، وہ جو کسی قسم کے اخلاقی جرم کو مرتکب ہو تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے. مختلف قسم کی حدیں بتائی گئی ہیں. اختیار نہیں ہوگا تو حدیں کیسے جاری ہوگی؟ یہ اسلام نے کئی مطلب نہیں حکومت قائم کرنا ضروری ہے. یہ بتایا ہے کہ اگر حکومت قائم ہو جائے تم اس نظام سے نہ نکل سکو تو پھر سوچ کر پھر کسی حاکم کو نہ قبول کرنا، اس سے کہنا کہ اس قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارے. ایک مقام پر نے کہا کہ ایسا حکم کی بین الناس، اگر تم لوگوں میں حکم کرنے لگو، اگر تمہیں چانس مل گیا ہے، موقع مل گیا ہے، ایسی سچویشن ہو گئی تمہارے ہاتھ میں اختیار ہو گیا ہے تو پھر حکم جاری کرو عدل اور قسط کے ساتھ. یعنی عدل اور قسط کو نافذ نہیں کرنا ہے
لیکن اگر تم اس نظام سے ابھی گھرے ہوئے ہو، ابھی اس نظام کو تمہارا ذہن آشنا نہیں ہوا کہ جہاں حکومت نہیں ہوگی پھر ہدایت ہوگی، اس نظام میں اگر تم اقتدار تک پہنچ جاتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ عدالت کو قائم کرو، ورنہ وہ جو ہدایت کا نظام ہوگا اس کے اندر معاشرہ نہ کسی حکم کا محتاج ہوگا، نہ کسی حاکم کے فرمان کا محتاج ہوگا، اس کا اپنا نظام ہوگا۔ اگر آپ نے غور کیا ہے اسلام کی پولیس کیا ہے؟ قرآن مجید نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے خود ایک پولیس تشکیل کی ہے، اس کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو جہاں برائی ہوتے دیکھو تم روکو، جہاں بھلائی نہیں ہو رہی ہے وہاں بھلائی کی ترتیب تم کرو۔ ہر فرد معاشرے کا ذمہ دار ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے اوپر نظر بھی رکھے اور خود بھی اطاعت کرتا رہے۔ یہ نظام ہدایت ہے، نظام حکومت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گی بات؟ بالکل ہمارے تصورات سے برابر یہ تصور ہے۔ ابھی دنیا میں پولیٹیکل سائنس کے غور و فکر نے ابھی اس مقام کا تصور نہیں کیا کہ کوئی ایسا معاشرہ بھی وجود میں آ سکتا ہے جس کے اندر کوئی حکومت نہ ہو اور پھر بھی معاشرہ انتہائی متوازن اور معتدل ہو۔ تو اب وہ معاشرہ تو کبھی قائم ہوگا، پوری دنیا میں صورت حال یہ ہوگی، کہنے کو لوگ کہتے تھے حکومت ہوگی، حکومت نہیں ہوگی، وہ نظام ہدایت ہوگا، جس میں یہ صورت ہوگی کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کے سر کے اوپر ایک پولیس والا مسلط ہوگا، ایک فوجی سر پہ بیٹھا ہوگا اور اس سے ظلم و زیادتی نہیں کرنے دے گا۔ نہیں، اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قوتیں اتنی مضبوط ہوں گی، معاشرہ اپنے جرائم اور کوتاہیوں پر اتنی نظر رکھے گا کہ اس کے اندر برائی کرنے کا امکان ہی نہیں رہے گا۔ اب یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، کہاں ہوگا ایسا؟ کہاں ممکن ہے ایسا؟ نہیں جناب والا، ممکن ہے۔ وہ جن کا کام تھا کہ انسانیت کو ہدایت کی منزل تک پہنچائیں، انہوں نے ہر بات کو عملی نمونہ کر کے دکھا دیا۔ ایک منظر بارہا سنا اور دیکھا ہوں، یہ خیمہ 70-72 آدمی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شخصیت جو منصب امامت کے قائل ہے، کل امر ہے، جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے فرمان پر چلنا ہر شخص پہ واجب ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ شروع ہوتا ہے پہلے لفظ سے، عجیب پہلو ہے، پوری تمام توجہ چاہیے۔ خطبہ شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں دیکھیے امام ہے، امامت کا منصب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو دے دی جائے، جس سے ریٹائرمنٹ لے لی جائے، جس سے کوئی شخص فارغ ہو جائے کہ میں تو نہیں کرتا امامت۔ یہ اللہ نے دیا منصب، اللہ نے جس کو دیا ہے وہ ہر اعتبار سے اس منصب کا اہل ہے۔ اگر نااہل ہوتا، اگر ضرورت پیش آتی کسی اور کے حوالے کرتے، ایسا ہوتا تو اس میں اس کا قصور ہوتا نہ ہوتا، اللہ کا قصور ہوتا کہ نااہل کو دیا کیوں تھا۔ بھائی جس کو امامت کی دی اس کے معاملے میں تو نہیں لی، اس نے لڑ کے تو نہیں لی ہے، اللہ نے اپنی رضا سے دی ہے۔ تو ان میں الہی ہے کہ کون کس کی صلاحیت رکھتا ہے، کون کس کا ہے۔ وہ اگر اس مقام پہ ہے کہ اللہ کہ اس کی اطاعت کرو تو وہ صرف اطاعت کروائے گا، اس کی اطاعت کرے گا نہیں۔ کیسا جاؤں، اکثر کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید تھا اس کو فائدہ تھا، یزید حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا تھا، بہت گنہگار بہت خطرناک تھا، اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ آپ بھی اس مسئلے کو دہرا دیتے ہیں کہ یزید کا اس کو وجود ایسا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ جب کیا امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ باطل کو باطل تھا؟
اگر یہ بات اس اللہ جی کو نہیں محسوس ہوگا کہ اس کے اندر کیا بات ہے، اس کو ذرا الٹ کے دیکھیں۔ امام نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ فاسق و فاجر تھا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ امام یزید کی بیعت کر لیتے اگر وہ فاسق و فاجر نہ ہوتا، کیا کر لیتے؟ تو پھر یہ کیا شرط لگا رہا ہو کہ فاسق و فاجر سے اتنی بیعت نہیں؟ ارے یہ جملہ تمہاری زبان میں ڈالا گیا ہے کہ یہاں انکار بیعت کا منظر اتنا نمایاں ہے کہ کسی لوگوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ انکار بیعت کا منظر اتنا نمایاں ہے کہ چھپایا نہیں جا سکتا، ورنہ بیعت یہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی۔ کہاں انکار بیعت کو دیکھ نہیں سکے جی، تاریخ دانوں نے پردہ ڈال دیا یہ کہ مانگنے والوں کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ بیعت پہ تقاضا کرتے، جانتے تھے اپنے اوقات، بیعت نہیں مانگی گئی، دنیا کو نہیں پتہ چلا، اب تو کہا جا رہا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے فاسق و فاجر نہیں تھے، اس لیے سب کچھ انسان جو ہوتا تھا سب بیعت کرتے رہے۔ جناب والا یزید اگر آسمان سے اترا تو فرشتہ بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ ان کی طاقت کا سورس ہے اللہ، اس نے کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان علم کی۔ یہ علم جو اطاعت کروا رہا ہے اس میں خدا سے کرا رہا ہے۔ اب یہ جو اطاعت کرا رہا ہے اس کا یہ حق ایسا ہے کہ میں اس حق کو کسی کو دے سکتا ہے، میں اس سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اب اس کی اطاعت یہ بالکل وہ بات ہوگی کہ اگر یہ کہے کہ میں فلاں کی اطاعت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا خدا کہے کہ میں فرعون کی خدائی سے ایمان ڈالتا ہوں۔ جو پیدا ہی کی اوپر اطاعت کروائے وہ کسی اور کی اطاعت نہیں کر سکتا، ایمان کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اطاعت نہ قابل تقسیم، اطاعت نہ قابل انتقال، نہ کسی کو دی جا سکتی ہے نہ بانٹی جا سکتی ہے۔ وہ ایمان کھڑا ہوا ہے، بات کا اطاعت کا مجمع ہے اور اس کے اندر عجیب بات ہے، انتہائی حیرت انگیز بات یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھائی۔ نے آپ کا مفتی بنایا ہے، آپ کا تعداد بنایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس کے دائرے کے باہر نکل جائے؟ اس اطاعت سے کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ امام بتا رہے نہیں، مجھے کچھ اور دکھانا ہے۔ یہ آزاد نہیں کیے جاتے، یہ دائرے اطاعت سے باہر نہیں جاتے، بلکہ میں دیکھو جب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بیعت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں اس سے کہنا بیعت اٹھا لو، بیعت کیا چیز ہے؟ وہ اختیار ہے جو کسی کو حکومت کا حق دلاتا ہے۔ حاکم کی بیعت کی ہے نا، وہ حاکم ہے جس کی بیعت کی گئی، یہ محکوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام امامت سے بھی دستبردار ہو گئے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت سے دستبردار ہوں تو ہو کر رہا ہوں، میں تمہاری گردن سے بیعت اتار رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل تک تم میرے رعایا کے طور پر میرے ساتھ تھے تو آج نہ میں حاکم نہ تم محکوم۔ جہاں کسی کی بیعت نہ ہو تو اب وہ حاکم تو نہیں ہے نا، اب نہ یہ حاکم نہ وہ محکوم، اور فیصلہ کرنا ہے زندگی کا سب سے بڑا کہ کیا کریں، کیا غلط رہے چلے جائیں، نام دے دیں جان میں جائیں۔ اس مرحلے پر ابھی ان کی رہنما کیا چیز ہے؟ قانون گناہ ایک معاملے سے بیٹھ کر دی۔ اب اگر ان کی کوئی رہنما ہے تو کوئی ہدایت ہے، نبی نے کبھی دی تھی؟ اب کربلا میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں میں کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی محکوم نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ جو کچھ کریں وہ سب منشائے الہی کے مطابق ہو تو گویا یہ وہ معاشرہ حسین نے بنا کے دکھا دیا کہ جس میں حکومت نہیں ہے صرف ہدایت ہے۔ وہی نشیات حکومت کے گرفتار
ہیں جو کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو حکومت کی پوری دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی حکومت کی، وہ تو آئے گا اس لیے کہ تمام انسان پر انسانوں کی حکومت کو ختم کر دے، اب سے خدا ہوگا اس کی حاکمیت ہوگی، اور اس حاکمیت کو راستہ بتانے کا طریقہ ہدایت ہو، کیونکہ انسان راستے کو نہیں جانتا، چلنا اس کا کام ہے، صرف راستہ بتانے کی ضرورت ہے، اب امام کا کام صرف راستہ بتانا ہوگا، اور پورا معاشرہ خود قانون کے کامیابی کے نفاذ کا ذمہ دار ہوگا، کوئی خارجی قوت نہیں ہوگی، سلطنت کی حکومت نہیں ہوگی، بس بزرگان محترم یہ بہت بڑی منزل تھی، اگر پوری طرح بات پہنچ گئی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ بعد رسول کی جو سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیا وہ رسول جس نے 23 سال کے اندر پورے عرب تک کا کلمہ پڑھوا دیا، جس نے خدا کی وحدانیت منوا دی، جس نے جو کچھ کہا اس کو عملی طور پر دنیا کے سامنے عمل بنا کے پیش کر دیا، کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام تھا کہ وہ علی کو مسند اقتدار سے دکھانا چاہتا اور نہ دکھا سکتا؟ یقیناً حضور نے صرف وہاں تک قدم اٹھایا کہ جہاں تک کا دنیا یہ نہ کہے کہ رسول قوم کو بے سہارا چھوڑ گئے، جتنا بتانے کی بات کی بتا دی، جتنا سمجھانے کی بات سمجھا دی، ورنہ علی کو کسی اقتدار تک پہنچانا رسول کے سب پیش نظر تھا، اور رسول چاہتے تھے اس لیے کہ معلوم تھا کہ میرے علی کا اختیار و اقتدار کسی تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے، اور اتنا سب سے بڑا ثبوت بولتا ہوا ثبوت میرا پورا سلسلہ کلام ہے کہ حکومت اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ رسول کی ہدایت اگلی نسلوں تک منتقل نہ ہو سکے۔ آج وہ ہدایت اگر نسل انسانی میں موجود ہے تو مانیے کہ وہ جو تخت اقتدار نہیں رکھتے تھے اتنے طاقتور تھے کہ حکومت میں بےبس ہو گئی، رسول کی ہدایت آگے بس آگے مکرم آج حکومت کا کام ہی یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ تخت و تاج والے کا اختیار کیسا ہوگا، جو سلطنت سے ربط نہیں رکھتا اس کا اختیار کیسا ہوگا۔ کبھی تفصیل سے گفتگو ہو تو بتاؤں، میں جب کبھی تاریخ کو تفصیل سے دیکھتا ہوں اس شہر کی تو مجھے لوگ تو کہتے ہیں نا علی گھر بیٹھ گئے، امامت تو گھر بیٹھ گئے، اور وہ بھی امامت پہلی امامت ایک ادارہ پوری انسانیت کی تاریخ میں رہ کر اپنا آخری وقت ختم کر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، دوسرا ہدایت کا نیا نظام قائم ہو رہا ہے۔ جب کوئی نیا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ توجہ، زیادہ محنت، زیادہ ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امامت کا انسٹیٹیوشن پہلی مرتبہ دنیا میں متعارف ہو رہا ہے، اس کے لیے کہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے جتنی آخری نبی کو نبوت پہنچانے کی محنت درکار نہیں ہے، جتنا پہلے امام کو امامت میں قائم کرنے کے لیے محنت درکار ہے۔ نبی کو جو کچھ اس کے پاس اسے پہنچا دینا ہے، اس امام کو چاہے پردہ ظاہر میں رہے یا نہ رہے ایسا نظام چھوڑ کے جانا ہے کہ قیامت تک رسول کا چھوڑا ہوا دین متاثر نہ ہونے پائے۔ تو کیا علی خاموش ہو کے گھر بیٹھ گئے؟ نہیں، علی اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ علی کے کام کا نتیجہ ہے۔ نہیں عرض کر سکتا کچھ نہ کہ علی نے کیا کیا کیا، لیکن لازماً جب حکومتیں روک رہی تھیں تو کم از کم آج اگر حدیث موجود ہے تو حکومتوں کے سب تو کوئی سزا نہیں مان سکتا، اگر موجود ہے تو حکومتوں کی مخالفت کر کے موجود ہے تو پھر یہ حد خلاف کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اب وہ تفصیلات نہیں رکھ کر سکتا، اتنی چیزیں نہیں کہ انہوں نے سنت رسول، حدیث رسول، کردار رسول، اس کی عبادت کے لیے طریقہ یہ تھا کہ جو رسول کہیں اس کو پہنچا دیا جائے، جو رسول کرے اس کو پہنچا دیا جائے، وہ سب تو انہوں نے پہنچایا، اس کے لیے جو جو کام کیے انہوں نے خود ٹیم بنائی، خود بھی پہنچایا، اپنے ساتھ والوں کے ذریعے سے پہنچایا، پھر علی کے تمام جانشین یہی کام کرتے رہے کہ سنت رسول انسانیت تک پہنچتی رہے، لیکن اس کے بجائے
انہوں نے کہا کہ یہ سنت کو منتقل کرنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکم الہی لفظوں میں آیا تھا، قرآن لفظوں میں ہے، یہ لفظ جو ہیں یہ جب لوگوں میں پہنچتے ہیں تو اب لفظ کے معنی ڈکشنری دے کے جاتے ہیں، ڈکشنری دے کے لفظ 15 20 معنی، مجھے جو معنی اچھا لگا میرے مزاج کے مطابق کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا، دوسرے نے کہا نہیں یہ کہہ رہا تھا، لفظ ہے نا میرے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ اب کیسے ان لفظوں کے معنی کو بتانے کے لیے رسول کا کردار ساتھ بھیجا گیا تھا، اس پر رسول کی بہترین تجربہ ہے، انہیں کے رسول کے جو کچھ کرتے ہیں وہ تمہیں کرنا ہے، قرآن کے زمانے کے اپنے عمل سے بتا رہے ہیں وہ تمہیں کرنا ہے۔ یہ عمل آیا ہی اس لیے کہ لفظوں میں آیا ہوا حکم اگر لوگوں تک پہنچے گا تو لوگ اس کو کھلونا بنا لیں گے اور اپنی منشا کی طرف معنی بدل دیں گے، اس لیے کردار کے سانچے میں لفظوں کو ڈھال کر اس کی کمی صورت بنا کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو ان حدوں سے باہر نہیں جا سکتے جو رسول نے کیا۔ اب اگر اللہ جی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اپنے زمانے ہدایت کے نال کیا کی عبادت ہم کریں گے تو جہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام احکام کو اس نے جو لفظوں میں نازل کیا تھا تو جس کردار کو اس نے نازل کیا اس کی بھی عبادت کرے۔ ہماری ہدایت کی استطاعت ضروری ہے نا تو اس کردار کی بھی عبادت کرے۔ اب کیسے عبادت ہو کہ 3 مہینہ کی آئے محمد کی عبادت کریں گے، انہوں نے لفظوں کی عبادت تو کر دی کہ 1400 سال سے پوری ملت کی کافیاں آپ میں جتنا بھی چاہے اور پہ بھیڑتے رہیں ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہیں، لیکن اللہ کی وہ کتاب جسے آل محمد محفوظ کر گئے، جسے رسول نے آل محمد کے ساتھ منسلک کیا تھا، وہ آج تک اس کے اندر ایک شوشے کی تبدیلی نہ کر سکے۔ اس کی حفاظت تو یوں ہوئی تو کردار رسالت کی بھی تو اسی طرح حفاظت ہونی چاہیے۔ اب جب حدیث کے مجموعے اٹھا کے دیکھے تو جو کچھ امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، اسے آپ اتفاق نہ کریں، جو کچھ صحیح جو اصول کافی میں یا اللہ یا رسول بخشی نے لکھا ہے اس سے آپ کے بھائی اتفاق نہ کریں۔ خود ہمارے نزدیک بھی ان میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کتاب کو بتا کر اس کا حل صحیح ہو، اس سے کہ غیر معصوم دیکھنے سے ہم تک پہنچی ہے۔ جی جب حدیث کی یہ صورت ہو کہ کوئی تمام حدیثوں کے لیے یقین جلدی کر سکتا کہ یہ سب صحیح ہے، ان میں غلط بھی ہے، ضعیف بھی ہے، ان میں کھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہیں، یہ سب حدیث کے بعد کی ہے نا۔ قرآن کی آیت کی کہیں نہ سنیں گے آپ، جب قرآن کی حفاظت ایسی ہے تو پھر کردار رسول کی حفاظت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ترغیب یا تحریف کی گنجائش نہ ہو۔ اسی لیے مزاج انسانیت کو دیکھتے ہوئے کردار رسالت کی لفظی تعبیر کو بھی آل محمد نے محفوظ کیا ہے۔ وہ اپنے طور پر ایک داستان ہے کہ کس امام نے کس طریقے سے حدیث رسول کو محفوظ کیا، لیکن کردار رسول کو اس سے بہتر طریقہ صرف آل محمد نکال سکتے تھے، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ کردار تھا نا، رسول کا کردار تھا جو کتاب کی تشریح تھا۔ تو اگر کتاب جیسے نازل ہوئی ہے لفظوں میں محفوظ رہے تو محفوظ رہے، تو کردار کی جب کردار میں محفوظ رہے تو محفوظ رہے۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اسے لفظوں میں بیان کر دیا گیا، کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین حفاظت صورت یہ تھی کہ ایک ویڈیو تیار کی گئی، اس کی 12 کاپیاں بنائی گئیں۔ اب 1400 سال میں جب کردار رسالت کی تصویر دیکھنا ہے کسی ویڈیو کو دیکھو رسول کرتا کیا اپنے کلام کو حفاظت کردار کی اہم عجیب و غریب باتیں، حفاظت کردار کی اتنی اہم تھی، اس لیے پوری انسانیت کے نمونہ احمد رسول کی زندگی، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ رسول کے کردار کی حفاظت کی گئی، رسول کے کردار کے مطابق جن کی تفصیلات پیش کریں وہ بھی آل محمد نے تک پہنچائی، اور عملی طور پر رسول کے کردار کو سمجھ کے
دنیا کے سامنے چلتا پھرتا رسول کی اطاعت کیا، لیکن نسل انسانی جس کتاب میں رسول کے کردار کو نمونۂ عمل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جب یہ کردار سامنے آیا تو وہ کون سا وقت جب مسلمان نے اسی طرف دیکھنا شروع کیا ہے؟ کردار تو پورے کا پورا اس قسم کا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے، لیکن کیا کرے مسلمان بدنصیب کہ جس وقت تک رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا اس وقت تک رسول کی طرف نظر ہی نہیں اٹھی تھی۔ اس وقت تک رسول کی طرف نظر ہی نہیں اٹھی تھی، چنانچہ رسول کو کب دیکھنا شروع کیا جب رسول نے کوئی کھڑے ہو کے اعلان کیا، جب کوئی سبا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا میں خدا کا رسول ہوں، جیسے جسے رسول مانا اب غور سے دیکھنے لگا، کھاتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں، جھٹنے سے کرتے ہیں، رموز کا اذکار کیا ہے، نمونے جمع ہوتے گئے کردار میں۔ اب آپ کے لیے ایک بھرپور شخصیت کا پورا کردار موجود ہے اور اس کا نمونہ موجود ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزاریے۔ اتنے میں ایک نوجوان تھا، اس نے کہا حضور آپ نے جو یہ حساب کتاب شروع کیا ہے، حضور کے کردار کو بیان کرنا شروع کیا ہے، یہ 40 سال پورے بیان میں ہوا ہے۔ 40 سال کے بعد رسول کیا کرتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، یہ تو آپ نے بتا دیا ہے، لیکن وہ دور کہ جو جوانی کا دور ہے جس کے اندر انسان اپنے جذبات کے ہاتھوں مضبوط اور جوانی دیوانی قدم ٹھوکریں کھاتا جاتا ہے، گناہ سے اندر زندگی ہوتی ہے، اس وقت اب اگر کوئی چاہے کوئی نمونہ عمل ہو تو ہم کیا کریں کہ رسول کو تو دور پڑتا ہے تاریخی میں ہے میری عبادت سے رسول کی جوانی کیسے گزری۔ جس وقت ایک کامل نمونے کی زیادہ ضرورت تھی اس وقت ہماری توجہ ہماری وسیع رہی، لیکن ہماری توجہ نہیں تھی رسول کی طرف۔ جب سنجیدہ ہو کر عمر رسیدہ ہو کر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے سمجھ جاتے ہیں اس وقت رسول کا کردار سامنے آ رہا ہے، تو جب تک رسول کے جوانی میں کردار ہمارے سامنے نہ ہو ہم رسول کی تعریف تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ جوانوں کو ہم کون سا بنا؟ اللہ کے کردار رسول کی ضرورت کہ یہ اللہ کا احترام کریے، یہ آل محمد کا احسان کریے کہ اچھا تم کہتے ہو رسول کی جوانی کا کردار تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے، اچھا ہم اپنے رسول کی جوانی کو دنیا میں دوبارہ رکھیں۔ رسول مدینے میں لوگ آتے پوچھتے تھے ہمارے رسول کیسے تھے، کیا کرتے تھے، تو یہ بہت تفتیش کرتے تھے اور ظاہر وشے آپ کو ہوتا ہے نا ضرورت کرنا پڑ رہے ہیں جس رضا کی حالت سے کوشش کی حالت ہے اس کو ساری چیز کیوں ہوگی تو لوگ بتاتے تھے کہ اچھا یہ جاننا چاہتے تو رسول کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کوئی محمد ابن کاش میں گھر ہے گھر کے بعد کتاب میں ہو جائیں گے اس سے جا کے کہو کہ اپنے جوان میں بھی کیا ارے یہ تو باہر کے لوگ تھے، خود حسین نے کربلا میں انتشار کیا، حسین نے کربلا میں انتشار کیا اور کہا اب سے بتا کے بھیج رہا ہوں جو سورت و سنت میں تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ ہے، جب ہم رسول کی اجازت کا اشتیاق میں محسوس کرتے تھے تو ہم اس جوان کی اجازت کرتے ہیں جو حسین کے لیے اجازت میں رسول کا طریقہ ہو۔ سوچیے دنیا کے لیے ایسا ہوگا لیکن ایسا سورت میں مثال نہیں بتایا حسین نے کہیے کہ دنیا میں کسی بھی فرد کا اس سے برتر وسیلہ نہیں ہو سکتا جی میں اس لیے کہ ذات رسول کی مدد کرتے ہوئے قرآن مجید نے کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی رسول العالمین کہا، آپ کے ایک شخصیت سے کرتے کرتے آخر میں کہا یہ کہا کہ رسول
تم خود سے عظیم کے مالک ہو، سبحان اللہ واہ تمہارے ساتھ کائنات کا سب سے زیادہ اخلاق، جہاں یہ جملہ کہا گیا کہ تم صاحب تم کے عظیم ہو، جو سمجھیے کہ اللہ نے کوئی صفت باقی نہیں رہی جو اپنی کامل ترین صورت میں ذات رسول کی طرف اس کی نشاندہی نہ کرتے۔ اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کسی مخلوق کی جو اللہ نے اپنے حبیب کی کی ہے۔ اور جب رسول کہتے ہیں، جب حسین کہتے ہیں کہ میرا یہ پسند سیرت میں رسول کے مشابہ، تو سمجھیے وہ پسندہ جو اللہ رسول کے لیے پڑھ رہا تھا حسین نبی اکبر کے لیے پڑھ رہا تھا۔ کامل نمونہ اتباع رسول، اور اسی لیے حسین نے آج یاد دلایا کہ دیکھو اب جب اس کے اوپر نیزے چلیں گے، جب اس پہ دھاگے چلیں گے تو یہ سمجھ نہیں میرے بیٹے بھی چل رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اور شاید یہ اس لیے بھی مجھے بتا رہے ہیں، یہ اس لیے بھی بتا رہے ہیں رضی جا کر کو بولا اس پھول کو ابھی سزا آپ کی لکڑ پہ لے لی، جس طرح ابھی میدان شہادت میں گل ہونے والا ہے، اس کے شعلے کی، اس کے لو کی تاریخ کا کیا فائدہ؟ لیکن حسین نے کہ نہیں، یہ میں نے تاریخ اس لیے لکھی ہے کہ تم کسی ایسی دیکھو گے کہ حیران رہ جاؤ کہ حسین جیسا شاگرد یہ عمل کیسے کر رہا ہے۔ لیکن جب ایسی کوئی بات دیکھنا تو یہ تو سمجھنا کہ حسین جو کس طرح اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہے، یہ رسول کی تصویر ہے جس کا احترام حسین سے ہی کروا رہا ہے۔ وہ کون سی باتیں والا کہا دیکھو اس سے پہلے جو گیا ہے نا گھوڑے پہ سوار ہوا، میں نے سوار کر آیا ہے، اس نے رخصت کیا، وہ میدان کی طرف چلا گیا، میدان کی مسجد کے اوپر بیٹھ گیا، یہ تو میدان کی طرف گیا ہے، کیا ادھر گیا ہے؟ اس دیکھو کہ آگے آگے گھوڑا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے پورا دوڑتا جا رہا ہے۔ اس دن سے پتا چلا کہ اصل نہ ہو تو شفیع کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ یہ شفیع کا احترام تھا، اور یہ احترام تو رسول کے وقت تھا، یہ احترام تو رسول کے وقت تھا جس وقت جناب اکرم نے میدان سے قرآن کیا ہے، اس وقت حسین نے تعلق کیا کہ یہ بھی اس سے پہلے کسی اور شہید کو نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے کوئی میدان سے آواز دیتا تھا، بلاتا تھا، سلام کرتا تھا، مدد کے لیے پکارتا تھا، تو امام فوراً گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے امام یوں جاتے تھے، بادشاہ کی بہت سی سپاہی نے نقل کیا، امام یوں جاتے تھے بلانے والے کی طرف جیسے شاہین سے شکار کی طرف جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ بس ایک مرحلہ تھا کہ جان کی تو دیر نہیں ہوئی، لیکن بات تو بتائے جیسے تھے امام نے جا کے سب چکا کی بتا میرے ساتھ سے شرمندہ ہے اسے آنے میں دیر ہو، لیکن گئے وہاں بھی اسی انداز سے بڑے سوال ہوئے تھے، تیزی سے گئے تھے۔ جب علی اکبر کی طرف سے آخری صلاۃ کی آواز آئی، حسین بھیج دو، اب مجھے صلاحت سے آج تک کہیں نہ نہیں سکا کہ حسین گھوڑے سے سوار ہوئے یا آپ پیادہ چلے، لیکن مجھے جو روایات تھی اس سے اندازہ ہوا کہ اس دفعہ حسین گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے آواز آئی کہ پیدل چلے۔ کیوں یہ بات کیوں ہے؟ اس کی روایت نے بتایا کہ حسین سے جا رہے تھے، کبھی دائیں طرف گرتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تو دائیں دائیں گرنے کی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ پیادہ چلے، آپ کہتے آتے دیکھتا بھی مجھے آواز تو نظر نہیں آتا، نہیں آتا، پتہ نہیں ہوتا کوئی شہادت پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ حسین چلے، اپنے پہنچتے پہنچے، چلتے جا رہے میدان کی طرف، ادھر حساس بیٹا بات کی ایک کیفیت سے پوری طرح پاپا کا بیٹا، بات کے بیچ محسوس کرنے والا بیٹا، اسے اندازہ تھا کہ بابا جب میری طرف آ رہے ہوں گے تو کتنی جہنموں سے گزر کے آ رہے ہوں گے۔ اس وقت امام کا حضرت ابا حضرت اکبر کا گھوڑا، اس کا نام اللہ تھا، یہ گھوڑا حضرت
حضرت علی پر یہ چکر کھا رہا تھا، دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. ایک مرتبہ مخاطب ہوئے کہ وفادار چھوڑ دے، تیری وفاداری قبول، تو مجھے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن میری وفاداری کو تب مانوں کہ میرے بابا کو راستہ دکھا دے. وہ آپ علی اکبر کے اشارے کو سمجھا، پہنچا جدھر سے اتر رہے تھے. اکرا باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی جب اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو دین پہ بٹھایا تھا. اب ساری دین دیکھی احمد کو رکھی گھوڑے کی نسل کو علی اکبر کی لاش پہ پہنچ گئے. اس نے بڑی منزل تھی میرا سمجھ محترم، یہ وہ منزل ہے کہ جس مقام پر یہ صرف ایک مجرمی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات باقاعدہ روایات میں ملتی ہے، ائمہ کی زبانی ملتی ہے. وہ جو ایک لمحہ تھا جب امام حضرت علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں، اس میں ایک وقت آیا کہ علی اکبر کے سینے میں چبھی ہوئی بچی ہے جو بیٹے کو تکلیف دے رہی ہے. تو آپ نے آخری وقت کو آسان کرنے کے لیے یہ چاہا کہ وہ بچی نکالے، ذرا کسی بچے کے جسم میں کوئی کانٹا چھپ جائے، باپ کے ہاتھ میں ماں کے ہاتھ میں سوئی ہو، اسے بھی ادھر ایک کانٹا نکالے، کتنا مرتبہ اس کا ہاتھ کاپے گا، محبت کرنے والے کا ہاتھ کاپے گا. ڈاکٹر جب آپریشن کرنے لگتے ہیں تو علی کے قریب کو ہٹا دیتے تو مشکل کرنا نہیں کہ ایک ہو کیا 18 سال کی کمائی ہے، لیکن پیڑیاں کر رہا ہے، بچی نکالنی ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ مشکل ترین مرحلہ تھا تو روایات میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر پوری جہاں خالی ہو گئی، تمام انبیاء، تمام ملک، تمام جنات سب پہنچ گئے باقاعدہ ہے. صحیح ہے جبرائیل آئے پڑا مولا حسین اس وقت مشکل وقت میں اجازت ہو میں مدد کر دوں. اتنے میں حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹا حسین کبھی آپ کو کوئی پٹی کی بات ہے حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تو ہاتھ میں رسول آگے بڑھے. بچے نے فضل مجھے معلوم ہے بڑا قابل ہے، لیکن اتنی بڑی مشکل منزل ہے، میں رسول اللہ علیہ ہوں، رحمت بن کے تیری مدد کر دوں. علی آئے، میں زمانے کا مشکل پوچھا ہوتا ہے، مجھے اجازت دے میں مدد کروں. سیدہ آگے بڑھی، پاپا ہٹ جائیے، مولا بھی ہٹ جائیے، میں بھی تو دیکھوں میرا رسول کی بات نہیں بچی کا ہاتھ رکھنا کیا سوال کی سکھاتا زمین کٹارا میں تو